رقصم ایپیسوڈ نمبر 16۔ فارکلیت، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اروبا! فارکلیت حسن فوراً جاگ گیا تھا۔ اسے جلدی سے لیمپ کا بٹن آن کیا اور اٹھ کر لائٹس آن کی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اروبا کی ارک آلود پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ فارکلیت، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں بولو، اس نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ میں تمہارے پاس ہوں۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا جسے وہ ہولے ہولے دبا رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے کا یقین اور مان بخش رہا تھا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ مائی گڈنس، وہ ہنس دیا تھا۔ اس دنیا میں جو سب سے کمزور اور نازک دل کی لڑکی ہے، اسے اللہ میاں نے میری بیوی بنایا ہے۔ کم آن یار، خواب واب کچھ نہیں ہوتے، بس ہمارے انکانشیس میں رہ جانے والے کچھ یادیں اور ہمارے دن بھر کی تھنکنگ ہوتے ہیں خواب۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس کے پاس لے آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور گلاس اس سے لے لیا۔ مجھے سوتے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ وہ ابھی تک ایک خواب کے زیر اثر تھی۔ تم بے فکر رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اروبا کے ساتھ بیٹھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر بازو کا حصار اس کے گرد باندھ لیا۔ اروبا کو ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس وقت بہت محفوظ ہے، مگر اسے ڈر یا خطرہ اپنے لیے نہ تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ خواب میں اسے کون نظر آیا ہے۔ تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، اس نے یقین دلایا۔ وہ بہت خوف زدہ تھی۔ فارکلیت حسن نیم دراز ہو چکا تھا، وہ اس کے ساتھ لگی سو گئی تھی۔ فارکلیت، وہ ایک دم پھر سے چیخ مار کر جاگ گئی تھی۔ اروبا! وہ جاگ رہا تھا، اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ فارکلیت حسن بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کون؟ اس نے دریافت کیا۔ فروا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ کون فروا؟ میری دوست، میری بیسٹ فرینڈ تھی، اس نے بتایا۔ تھی؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے اروبا کی جانب دیکھا۔ ہاں۔ اس نے سارا واقعہ فارکلیت حسن کے گوش گزار کر دیا تھا، جسے سن کر وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ آئی سویئر اروبا، تم نہ سمجھ میں آنے والی ہو۔ وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ یار، اس لڑکی نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا، تم اس کے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ اسے حیرت ہوئی تھی حقیقت جان کر۔ وہ ایک ایسی لڑکی کے لیے پریشان تھی جس نے اسے تکلیف پہنچائی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ گویا ہوئی۔ بس وقت نے ہمارے خلاف سازش کی۔ وہ وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وقت کو بلیم نہیں دینا چاہیے، ہم خود کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ وہ واپس آئی تو فارکلیت حسن بولا۔ وہ باہر کی جانب بڑھنے لگی، اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ نماز حاجت پڑھنے لگی ہوں، وہ باہر نکل گئی۔ تو تم کمرے میں ہی پڑھ لو، یہاں آپ نے یہ اپنی تصویریں لگا رکھی ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ! فارکلیت حسن اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ تم لاؤنج میں پڑھ لو، میں کل وہ تمام تصویریں اتار دوں گا۔ اروبا نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ فارکلیت حسن وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور وہ بیٹھا اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے بے حد چاہتا تھا، ایسی محبت کرتا تھا کہ کبھی کبھی وہ خود اس کے لیے اپنے جذبات پر حیران ہوتا تھا۔ وہ اس کا ہمسفر بھی تھا، سایہ بھی، سائبان بھی اور محافظ بھی۔ غضنفر علی روزانہ قبرستان جاتے تھے۔ پہروں اس کی قبر پر بیٹھے وہ تمام باتیں کہتے اور دل کی تنہائیوں کا حال سناتے تھے جو برسوں تک سنا نہ سکے تھے۔ تم سن رہی ہو نا گل افزا؟ ان کے آنسو ٹھوٹی سے بہہ کر گل افزا کی قبر پر گر رہے تھے۔ وہاں خاموشی تھی، سناٹا تھا، وحشت تھی، مگر غضنفر علی کے لیے وہ سکون حاصل کرنے اور دکھوں سے نجات کی جگہ تھی۔ مجھے بھی اپنے پاس بلا لو گل افزا۔ انہوں نے قبر سے مٹی اٹھا کر مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، زندہ انسانوں کی قدر نہیں کرتا، جب ضرورت ہوتی ہے تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور مرنے کے بعد مٹی کے ڈھیر کے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ زندہ انسان کو تو دھتکار دیتے ہیں، اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں
اور مرنے والے کو کندھا دینے کو بے چین ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ شوہر کی حالت دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھیں۔ جانتی تھیں وہ جو بھی کر لیں گلفزا کو واپس نہیں لا سکتے۔ وہ چپ کی چادر اوڑھے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ ان کی اپنی چھوٹی بیٹی بھی ایک دن میں اجڑ گئی تھی، نہ ہی صوفیہ نے انہیں بتایا تھا۔ ہم نویلا کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ عیسیٰ احمد کے والدین ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ صوفیہ خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ طلاق دے چکا ہے وہ میری بیٹی کو۔ صوفیہ نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا تھا۔ ایسے تھوڑی طلاق ہوتی ہے، عیسیٰ احمد کی ماما بولیں۔ میں اس طرح اسے آپ لوگوں کے ساتھ تنہا نہیں بھیج سکتی۔ مجھے کیا پتا میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے وہ وہاں۔ انہوں نے اندیشوں کا اظہار کیا۔ ہمارے ہوتے ہوئے وہ کچھ نہیں کر سکتا، پاپا بولے تھے۔ ماما نے بھی تائید میں سر ہلایا تھا۔ طلاق نامہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے اس کے منہ پر مار کر اسے یہاں چھوڑ کے کر گیا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی یاد دلایا تھا، لمحہ بھر کو تو وہ جیسے خاموش رہ گئے تھے۔ نویلا کے باپ کو تو ابھی پتہ بھی نہیں کہ بیٹی بسنے سے پہلے اجڑ گئی۔ اسی لمحے غضنفر علی نے قدم اندر رکھا تھا۔ آپ انہیں بتائیے گا بھی مت، عیسیٰ احمد کے پاپا بولے تھے۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی اور پریشان ہے، عیسیٰ کی ماما بولیں۔ جاتے جاتے بھی وہ عورت میری زندگی کو ڈسٹرب کر گئی، وہ حقارت اور نفرت سے بولیں۔ ان دونوں نے تعصب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ غضنفر علی اندر داخل ہوئے تو صوفیہ سناٹے میں آ گئی۔ موسیٰ علی نے فروا کو سکون آور دوا دے کر سلایا تھا۔ اس کی طبیعت نہ سنبھل رہی تھی، اس کی وجہ سے مصعب بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ موسیٰ علی نے آفس سے چھٹی کی تھی، وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوا تھا۔ مصعب اس کے پاس لاؤنج میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ فروا ابھی تک دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ زین ندیم کی آواز سن کر چونک گیا تھا۔ آؤ زین، اسے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ بیٹھو، موسیٰ علی نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کی خالہ کا پتہ چلا، بے حد افسوس ہوا۔ اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ جیسے اللہ کی مرضی، موسیٰ علی مختصراً بولے۔ آپ کی خالہ کے بچے نہیں ہیں؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ایک بیٹی ہے۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکوڑے، تو اب وہ، اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ سو رہی ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، بہت ڈسٹرب ہے۔ موسیٰ علی بے خیالی میں اسے بتانے لگا۔ زین ندیم یہ سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ فروا کو دیکھے، اس کا حال پوچھے، اسے بتائے کہ وہ اس کے غم میں اس کے ساتھ ہے، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ سو وہ اس خواہش کو دل میں دباتے واپس چلا گیا۔ فروا، طبیعت کیسی ہے؟ موسیٰ علی بیڈ روم میں آیا تو وہ اٹھ چکی تھی۔ چت لیٹی وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ موسیٰ، میری امی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ بس فروا، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سنبھالو خود کو، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ موسیٰ علی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ اس نے فروا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فروا، مصعب بھی بہت ڈسٹرب ہے، وہ تم سے بہت اٹیچ ہے، تم اسے اگنور کر رہی ہو، وہ بہت فیل کر رہا ہے۔ دیکھو، وہ بن ماں کا بچہ ہے، اسے تمہاری محبت اور کیئر کی ضرورت ہے۔ اس بات پر فروا کے بے جان وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ مصعب کہاں ہے؟ اس نے فوراً اپنے آنسو پوچھ ڈالے۔ باہر کھیل رہا ہے۔ موسیٰ کے بتانے پر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ مصعب، اس نے آواز دی۔ ماما، وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے مصعب علی کو اٹھا لیا تھا، اسے سینے سے لگائے وہ روئے جا رہی تھی۔ موسیٰ علی اداسی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ عدیل کی فلائٹ تھی اور علیشہ بہت اداس تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ عدیل اس کی خاموشی کو محسوس کر رہا تھا۔ اداس ہو؟ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر رکھی اور اس کے پاس کھڑا کہنے لگا۔ نہیں، بہت خوش ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ عدیل ہنستا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں شادی کے بعد چلا جاؤں گا؟ اس نے علیشہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ اس کا لہجہ بھیگنے لگا۔ میں جلد تمہیں بلا لوں گا، ڈونٹ وری۔ اس نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ کب بلاؤ گے؟ وہ جھٹ سے بولی۔ بہت جلد، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔
عدیل میں زیادہ انتظار نہیں کر سکوں گی، وہ ایک مرتبہ پھر کہنے لگی۔ مجھے وہاں جا لینے دو، پھر تمہارے آنے کا فوراً کچھ کروں گا۔ اس سے ڈھیر سارے وعدے کر کے وہ چلا گیا تھا۔ تمام رات عیسیٰ احمد سو نہ سکا، اس نے بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ اسے رہ رہ کر گل افزا اور غضنفر علی کا دکھ یاد آ رہا تھا۔ تو کیا اروبا کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ نہ کرے، فوراً اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یا اللہ، اب اروبا کو زندگی میں اور کوئی دکھ نہ ملے، اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ صبح ہونے تک اس کی طبیعت بہت بوجھل اور اداس تھی۔ اس نے ایک کپ کافی بنائی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی 2 سپ ہی لیے ہوں گے کہ ماما کی کال آ گئی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہو؟ وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولیں۔ آپ کب آ رہی ہیں؟ ان کے سوال کو قصدن نظر انداز کرتے ہوئے اسے استفسار کیا۔ بس جلد آئیں گے، اور نویلا کو ساتھ لے کر آئیں گے، انہوں نے اطلاع دی۔ عیسیٰ احمد کی تو یہ سن کر جان پر بن آئی۔ ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا ماما، وہ آواز کو حتی المقدور نارمل رکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ اسے وہ بات کہنی پڑی جو وہ کہنا نہ چاہتا تھا۔ ایسے طلاق نہیں ہوتی عیسیٰ، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ اللہ سے ڈرو، وہ لڑکی بے قصور ہے۔ بے قصور تو اروبا بھی تھی ماما، صوفیہ آنٹی ڈری نہیں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے؟ وہ تلخ ہوا تھا، اسے ماما کا نویلا کی فیور کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا، اور اب جو بات وہ کہہ رہی تھی یہ تو کسی طرح بھی اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ سزا اور جزا خدا کا کام ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ماما، میں کبھی بھی نویلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ آپ اگر اسے یہاں لائیں تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ تم اگر اسے ساتھ نہ رکھو گے تو میں تم سے بات نہ کروں گی، انہوں نے یہ کہہ کر لائن کاٹ دی تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا، بات اس کے اختیار سے باہر تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے فارکلیت حسن نے بیڈ روم سے تمام وال پینٹنگز اور تصویریں اتار کر اسٹور میں پھینک دی تھیں۔ اروبا اٹھی تو دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ وائف۔ فارکلیت حسن نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چھوا تھا۔ السلام علیکم، اروبا نے ہمیشہ کی طرح اس کی گڈ مارننگ کے جواب میں سلام کیا تھا۔ دس روم از ریڈی فار یور پریئر۔ اروبا نے تشکر آمیز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ وہ فریش ہو کر آ گئی تھی۔ ویل، میں اتنا اچھا نہیں ہوں، آپ کی غلط فہمی ہے مسز۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم سے باہر آ گیا تھا۔ آج تک بہت سی لڑکیوں کو تڑپایا ہے میں نے، بہت سی دیوانی رہی ہیں میری، ابھی تک پیچھا کرتی ہیں۔ یہ محبت اور خاص عنایت صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ اروبا کا موڈ بھی اسے دیکھ کر خوشگوار ہونے لگا۔ اگر کسی کی بد دعا لگ گئی آپ کو، اس سے شرارت آمیز سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچن میں آ گئے تھے۔ فارکلیت حسن ناشتہ بنا رہا تھا، اسے چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ بد دعا نہیں لگتی مجھے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اروبا مسلسل اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آپ اتنے ظالم لگتے تو نہیں، وہ بولی۔ میں بہت ظالم ہوں، وہ اس کی طرف مڑا، مگر تمہارے لیے نہیں۔ میں اس دنیا کا سب سے برا آدمی اور تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ اس نے اروبا کی ناک کھینچی تھی۔ فارکلیت، وہ اپنی ناک سہلانے لگی تھی۔ آپ اس دنیا کے دوسرے اچھے آدمی ہیں۔ فارکلیت حسن نے اس کے کپ میں چائے ڈالی تھی اور سلائس پر مکھن لگا کر اس کی جانب بڑھایا۔ اچھا، تو پہلا آدمی کون تھا؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرے بابا، اس نے بتایا۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے تمہارے پاپا اچھے ہیں؟ وہ ازحد حیران تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا میرے ڈیڈ میرے ساتھ کریں تو آئی سویئر میں تو جیسے بھی ہیں میرے بابا اچھے ہیں، اور بس۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ فارکلیت حسن خاموش ہو گیا تھا۔ غضنفر، صوفیہ کمرے میں آئی تو دیکھا وہ صوفے پر نیم دراز تھے۔ طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، مگر جواب ندارد۔ مجھے بہت افسوس ہوا گل افزا۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ کیا بات کر رہی تھی تم؟ میری کس بیٹی کا کہہ رہی تھی اجڑ گئی؟ صوفیہ نے خوفزدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے غضنفر، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ صوفیہ، میں نے جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔
مروت و لحاظ کا وقت گزر گیا تھا۔ غضنفر علی نے اس عورت کو وہ مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار نہ تھی۔ اب حقیقت کھلی اور ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کی بربادی میں اس کا بھی ہاتھ ہے، تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ آپ سن نہیں پائیں گے۔ گل افزا کی موت کی خبر سن لی ہے اور برداشت بھی کر لی ہے، تو اب میں یہ بھی سب کچھ سن سکتا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولے۔ عیسیٰ احمد نے شادی کی رات ہی نویلا کو ان کی زبان اٹکنے لگی تھی۔ غضنفر علی دم سادے بیٹھے تھے۔ طلاق دیتی تھی۔ وہ بات مکمل کر کے رونے لگی تھی۔ غضنفر علی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ یکایک ان کے بائیں بازو میں درد اٹھا تھا۔ ان کا دل رک رک کر چلنے لگا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عروبہ غضنفر کو بہت پیاس لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں فارکلیت حسن نہ تھا۔ وہ واش روم تک آئی۔ فارکلیت، اس نے آواز دی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ روم سے نکلی تھی۔ سارا گھر دیکھ لیا، وہ کہیں نہ تھا۔ وہ لان میں نکل آئی تھی۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ اس سناٹے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے ڈیڈی گھر پر ہیں یا نہیں۔ اچانک صحن میں لگے درخت کے پاس اسے ایک ہیولا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ درخت کے تنے پر ضرب لگا رہا تھا۔ فارکلیت! اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ ہیولا اس کی جانب بڑھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگی۔ رک جائے! اس نے پکارا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اسے بھاگنا چاہا مگر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اسے کوئی جائے پناہ نہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسے فارکلیت حسن کو پکارنا چاہا مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ عروبہ! فارکلیت حسن نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ خوف سے لرزی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں معجزاً ڈر کو محسوس کرتے ہوئے فارکلیت حسن سب سمجھ گیا۔ فارکلیت! وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مارے خوف سے ابھی تک اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس نے عروبہ کو اپنی باہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے استفسار کیا تو اسے یکگونا سکون اور تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ پہلے آپ نے کمرے سے غائب ہو کر مجھے پریشان کیا، پھر یہاں مجھے ڈرایا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو فارکلیت حسن کو اس پر ڈھیروں پیار آیا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے نہیں پتا تھا میری بزدل مسز جاگ جائے گی، وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا تھا۔ وہ خفگی سے بھرپور نظر اس پر ڈال کر رہ گئی۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے فارکلیت حسن کی جانب دیکھا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی محبوبہ کو لو لیٹر لکھ رہا تھا۔ وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ عروبہ غضنفر حیرت زدہ سی اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں اپنے روم میں آ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت حسن کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا اور اب اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ آپ کی محبوبہ آپ کے بیڈ روم میں آپ کے بیڈ پر سو رہی تھی، تو پھر لو لیٹر لکھنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کی شرارت کو بھانپ چکی تھی، اس لیے سنجیدگی سے بولی۔ فارکلیت حسن اسے دیکھے گیا۔ اتنا کانفیڈنس؟ وہ اب اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ عروبہ بغور اس کے دلکش وجود کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کے تپتے صحرا میں وہ شخص اس کے لیے ایک سایہ دار درخت ثابت ہوا تھا، جس کی میٹھی چھاؤں اسے ہر طرح کے موسم کی سختیوں سے ہر وقت بچانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی ایسے ہمسفر کے متعلق نہ سوچا تھا۔ اسے وہ بہت عزیز تھا۔ اس کی محبت عروبہ کے لیے زندگی کا سرمایہ تھی، جینے کی وجہ تھی۔ وہ مسکراتا تھا تو عروبہ کو اپنے ارد گرد پھول کھلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ بولتا تھا تو وہ اس کے لہجے میں چھپے دھیمے سروں میں کھونے لگتی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا تھا تو وہ اندر تک سرشار ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے جینے کی وجہ تھا۔ یہ اعتماد، یہ مزاج ہماری ہی محبت کا اثر ہے۔ اس کی چوڑیوں کو چھوڑ کر اب وہ اس کی انگلی میں پہنے ڈائمنڈ رنگ کو کبھی اتارتا، کبھی دوبارہ پہنا دیتا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اسے اچانک سوال کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہ اسے خاموش نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی محبت تو عروبہ کے وجود میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔
وہ چند لمحوں کے لیے اس سے دور ہوا تھا اور وہ سوتے سے جاگ گئی تھی۔ اس کے دل نے شور مچا کر اسے جگا دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا ہے۔ آپ باہر کیا کر رہے تھے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک مرتبہ پھر اسے پوچھنے لگی تھی۔ چند ثانیے وہ اسے دیکھتا رہا۔ روبا کی اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ رہی تھی مگر کسن نظر انداز کر رہی تھی۔ آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک مرتبہ پھر باہر آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ وہ اسے اس درخت کے پاس لے آیا تھا۔ واپس پلٹ کر اس نے لائٹس آن کی۔ ان کے ارد گرد تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اس کی نظر درخت کے تنے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تنے کو اور کبھی فاقلیت حسن کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی تھی۔ اس کا دل سرشار ہو گیا تھا، خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اسے اپنی خوش بختی پر خود رشک آ رہا تھا۔ اس نے فاقلیت حسن کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو چوما تھا۔ اس کی یہ ادا فاقلیت حسن کو بہت بھائی تھی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے فاقلیت حسن کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ اس کا ایک ایک انداز بتاتا تھا کہ وہ اسے ازحد چاہتی ہے، اس کی دیوانی ہے۔ مگر فاقلیت حسن اس کی محبت کا اظہار اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ عروبہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس شخص کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولنے والا تھا۔ پے در پہ ملنے والے دکھوں اور شوق نے غضنفر علی کی ذہنی حالت ابتر کر دی تھی۔ اسے نویلا کی بربادی کی خبر ان کے اعصاب پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اتنے بڑے دکھ کو کس حوصلے سے سہ گئی تھی، کس طرح وہ گل افزا کی موت پر انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتی رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر بے بسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا جسم مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ صوفیہ اور نویلا انہیں ہسپتال لے کر آئی تھیں۔ تمام رات ان دونوں نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزاری تھی۔ اچھے اللہ میاں جی، میرے بابا مجھے واپس لوٹا دے، میں زندگی بھر تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ عیسیٰ احمد مجھ سے دور چلا گیا، میں نے برداشت کر لیا، میرے بابا کو کچھ ہوا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں اپنے پاپا سے زیادہ کبھی کسی کو چاہ نہیں سکتی۔ نویلا۔ صوفیہ عجلت کے عالم میں اس کے پاس آئی تھی۔ نویلا کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اس کا جی چاہا انہیں بولنے سے منع کر دے۔ وہ انگلیاں کانوں میں ٹھونس لینا چاہتی تھی۔ تمہارے پاپا کو ہوش آ گیا ہے، وہ اسے بتا کر واپس مڑ گئی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑی تھی۔ اس کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ شکرانے کے نوافل ادا کر کے وہ ان کے پاس روم میں آئی تھی۔ پاپا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ I love you so much. I can't live without you. ان کی آنکھیں بھی جھلملانے لگی تھیں۔ انہیں ایک مرتبہ پھر احساس جرم نے گھیر لیا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں بیٹا، وہ نحیف آواز میں بولے تھے۔ میں ہوں تمہاری بربادی کی وجہ، وہ شکستہ لہجے میں بولے تھے۔ کچھ بھی آپ سے بڑھ کر امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے۔ آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتی پاپا۔ آپ میرے پاس ہیں تو کوئی غم نہیں ہے مجھے۔ کچھ بھی ایسا مت سوچیں جس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے۔ وہ ان کی آنکھوں کے بھیگے گوشے پہنچتے ہوئے پیار سے بولی۔ انہیں کبھی بھی اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ ان کی چھوٹی سی لاڈلی بیٹی اتنی سمجھدار ہے، اس میں حالات کو فیس کرنے کی اتنی ہمت ہے۔ میں نے جو گل افزا کے ساتھ کیا وہ پلٹ کر میرے سامنے تو آنا تھا۔ دنیا مکافاتی عمل ہے بیٹا۔ اس کی تسلیاں اور دلاسے بھی ان کے بے چین و بے قرار دل کو سکون نہ پہنچا رہے تھے۔ ان کا احساس جرم اور احساس زیاں اور زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ پاپا، کچھ مت سوچیں، سٹریس آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے سزا مل رہی ہے، پہلے عروبہ اور اب تم۔ ان کے دل میں پھر سے شدید درد ہونے لگا تھا۔ وہ درد کو دباتے ہوئے گویا ہوئے۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے تو نویلا گھبرا اٹھی۔ پاپا، آپ کو پتا ہے میں کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہوں اور میں نے سوچا ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے بات کا رخ بدلا تھا مگر ان کی سوچ ایک ہی نقطے پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا عروبہ مجھے معاف کرے گی؟
उन्होंने गोया उसकी बात सुनी ही ना थी। पापा, वो बहुत अच्छी है, नवेला ने उन्हें तसल्ली देना चाही। हाँ, उन्होंने एक गहरा थका हुआ सांस खारिज किया, क्योंकि वो गुलिब्जा की बेटी है, उनके दिल ने थक कर एतराफ़ किया था। ऑफ कोर्स, वो हौले से मुस्कुराई, और इसलिए भी कि वो आपकी बेटी है। उसने मोहब्बत से कहा तो वो चंद साने खामोश नज़रों से उसे देखते रहे। मैं बहुत बुरा हूँ नवेला, उन्होंने कहा। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। दफ़ातन दरवाज़ा खुला और डॉक्टर हारून कमाल अंदर आए। उनके साथ नर्स थी, जिसके हाथ में ट्रे थी, जिसमें मुख्तलिफ अद्वियात और इंजेक्शंस थे। अस्सलाम वालेकुम, नवेला ने सलाम किया था। डॉक्टर हारून कमाल ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और सर हिलाने पर इक्तफा किया। अब कैसी तबीयत है आपकी? उन्होंने गज़नफ़र अली से दरियाफ्त किया। जिंदा हूँ, वो नाउम्मीद लहजे में बोले। गज़नफ़र साहब। नर्स बीपी चेक कर रही थी और वो देख रहे थे। इतनी मायूसी तो अच्छी नहीं। इसी वक्त सूफिया कमरे में दाखिल हुई थी। डॉक्टर हारून कमाल ने फाइल पर कुछ लिखा और वापस मुड़े। मिसेस गज़नफ़र, आप मेरे साथ आएं। वो सूफिया से मुखातिब हुए, वो बाहर निकल गईं। नवेला उठकर बाप के पास आ गई, मगर उसका दिल अजहद परेशान हो चुका था। फरवा ने अपनी ज़िंदगी का वाहिद और प्यारा रिश्ता खो दिया था। माँ एक ऐसी हस्ती होती है जिसकी मौजूदगी तमाम दुखों और तकलीफ़ों का मदावा कर देती है, किसी महरूमी का एहसास नहीं होने देती। अगर कोई भी रिश्ता पास ना हो और सिर्फ माँ पास हो तो वो सब रिश्तों की कमी पूरी कर देती है। लेकिन जब माँ चली जाती है तो सब रिश्तों और मोहब्बतों के होने के बावजूद भी इंसान खुद को भरी दुनिया में अकेला महसूस करता है। और फरवा के तो सब रिश्ते ही माँ से जुड़े हुए थे। उसको तो बाप का नाम भी ना मिला था। स्कूल और फिर कॉलेज पर हर जगह उसके नाम के साथ एहसान मामू का नाम गार्डियन के खाने में लिखा जाता था। मगर वो अपने नाम के साथ हमेशा अपनी माँ का नाम लिखती थी। अम्मी, क्यों छोड़ गई आप मुझे? आपको पता था ना मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मूसा अली ऑफिस गया हुआ था, वो सब सो रहा था। वो अनेक्सी में आ गई थी, उसका दिल भराने लगा था। अम्मी की सब चीज़ें अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। अम्मी, बस अब फेंक दें इस जूते को, इतना बोसीदा और खस्ता हाल हो गया है। उसकी नज़र उनके जूते पर पड़ी थी, जो कई बार टूटा था और कई बार उन्होंने मरम्मत करवाया था। अभी अच्छा भला तो है, वो धीमेपन से मुस्कुरा दी थी। कुछ महीने और निकाल सकता है। वो जानती थी उसकी माँ सिर्फ उसकी खातिर अपनी ज़रूरतों को पसे पुश्त डाल कर ऐसा कर रही है। वो चाहती थी पर वह अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। वो ज़िंदगी में कभी किसी की मोहताज ना हो। उसे कभी आने वाले वक्तों में ये महसूस ना हो कि उसका बाप ना था और उसकी माँ उसके लिए कुछ ना कर सकी। अम्मी, वो जूते को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी थी। दिल शिद्दत गम से फट रहा था। मैं छोटी सी एक बच्ची थी, तेरी उंगली थाम कर चलती थी। तू दूर नजर से होती थी, मैं आंसू आंसू रोती थी। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू रोज मुझे पहनाती थी। जब डरती थी मैं रातों को, तू अपने साथ सुलाती थी। माँ ने कितने बरसों तक इस फूल को सेंचा हाथों से। जीवन के गहरे भेदों को मैं समझी तेरी बातों से। मैं तेरी याद के तकिए पर अब भी रात को सोती हूँ। माँ, मैं छोटी सी एक बच्ची तेरी याद में अब भी रहती हूँ। अम्मी, वो ज़मीन पर बैठी ज़ारों की तार रो रही थी। अम्मी, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। उसके रोने में तेज़ी आती जा रही थी। फरवा, उसके हुक्म में मूसा अली की आवाज़ उभरी थी, मगर वो इसी तरह रोती रही थी। उठो। उसने फरवा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर लिया था। चलो मेरे साथ। उसने जूता उसके हाथ से पकड़कर वापस रखा और उसे साथ लिए बाहर निकल आया। उसे लाउंज में सोफे पर बिठाकर वो उसके पास बैठ गया था। पैकिंग कर लो अपनी और मुझ सब की, इस संडे हम इंग्लैंड जा रहे हैं। वो आंसू बहाए जा रही थी। मूसा अली की बात सुनकर बुरी तरह चौंक गई थी। क्यों? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठी थी। मेरा बिजनेस टूर है, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके बताने पर चंद साने वो खामोश बैठी रही। मुझ सबको साथ ले जाए, मैं रह लूंगी अकेली, पहले भी तो रही हूँ अकेली इतने कड़े वक्त में। उसने आंसुओं को बेदर्दी से रगड़ा था और वो और ज्यादा शिद्दत से बहने लगे थे। मूसा अली ने देखा था कि उसकी आंखें सूज गई थी, नाक सुर्ख हो रही थी, उसके लब कप कपा रहे थे।
उसने पहली बार उसे गौर से देखा था। बिला शुबा वो बहुत खूबसूरत थी। वो उस फरवा से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही थी जो उससे लड़ती झगड़ती थी, उसकी हर बात का जवाब देती थी। आई एम सॉरी फरवा। वो शर्मिंदा हुआ था। वाकई मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मगर हमें आने वाले वक्त का पता नहीं होता। मुझे क्या मालूम था। उसने बात कसरन अधूरी छोड़ी थी। फरवा के आंसू एक मरतबा फिर तेजी से बहने लगे थे। फरवा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम्हारे ऐसे रोने से उनकी रूह को तकलीफ होगी। मूसा अली ने उसे समझाने की कोशिश की थी। और तुम अकेली नहीं हो, मैं और मुसब तुम्हारे साथ हैं। मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मूसा अली उसके लिए पानी ले आया था। ग्लास उसके मुंह को लगाया तो वो ऐसे पानी पीने लगी जैसे सदियों से प्यासी हो। बिजनेस टूर का बहाना बनाकर वो उसे कुछ वक्त के लिए इस घर और इस माहौल से निकालना चाहता था। उसे एहसास न हुआ था, मगर उसके दिल में फरवा के लिए जगह बनने लगी थी। ईसा अहमद मामा से बात करने के बाद बहुत फिक्रमंद हो गया था। उसे एक मुसलसल बेचैनी और फिक्र लाहक हो गई थी, कहीं मामा पापा वाकई नवेला को यहाँ ना ले आए। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा था, उसका एहसास ज़िया और ज़्यादा हो रहा था। उसे ये ख्याल सताने लगा था कि अरूबा गज़नफ़र उसे बेवफ़ा समझती होगी, वो उसके मुतल्लिक़ क्या सोचती होगी, और फिर ये ख्याल कि उसे उसके बगैर अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारनी है, उसे जानलेवा लगता था। अरूबा, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। उसे आज भी वो शिद्दत से याद आ रही थी। जी चाह रहा था कि उसके पास उड़कर पहुंच जाए, उसको देखे, उससे बातें करे, मगर ऐसा मुमकिन न था। आखिरी मुलाकात में अरूबा ने उसे अपने पीछे आने से मना किया था, और वो दिल पर जबर किए उससे मिले बगैर वापस आ गया था। काश वो सब ना होता अरूबा। वो रोज़ ये बात सोचता था, हर रोज़ उसको उस वक्त को याद करके पछताता था, मगर वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। क्या उसने मुझे भुला दिया होगा? उसका दिल उससे सवाल करने लगा था, मगर उसके पास कोई जवाब ना था, कोई तसल्ली या दिलासा ना था। उसे बारहा वो मंज़र याद आया जिसमें वो बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी सूफिया आंटी से मार खा रही थी, और फिर वो मंज़र उसे बेचैन करने लगा, जब वो अपने शौहर के शाने पर सर रखे आंसू बहा रही थी और उसे वहाँ से चले जाने का कह रही थी। वो उसका कहा कब टाल सकता था? वो वहाँ से आ गया था, मगर आते हुए अपना दिल उसके कदमों में छोड़ आया था। दरख्त के तने पर अरूबा के नाम के साथ फारकलीत हसन का नाम खुदा हुआ था। वो उसे देखे गई और फिर उस पर हाथ फेरने लगी। ये काम सुबह भी तो हो सकता था। वो उसकी तरफ मुड़ी थी। उसे खुश होता देख कर फारकलीत हसन भी मसरूर था। ये एहसास उसके लिए निहायत खुशकुन था कि वो उसके लबों पर मुस्कान बखेरने में कामयाब हो गया है। यार, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सुबह तुम्हें दिखाना चाहता था, मगर तुमने जाकर मेरा प्लान चौपट कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला। अरूबा उसके मेहरबान चेहरे को देखे गई। उसकी मोहब्बतों के सामने उसके अल्फाज कम पड़ने लगते थे। उसे कभी ख्वाब में भी ऐसे शख्स का तसव्वुर ना किया था, जो उसे यूं वालेहाना चाहता, उसे सराहता, जिसने उसे दिल के सिंहासन पर इतने बुलंद मकाम पर बिठाकर यूं मोतबर किया था। मुझे कभी कभी आपकी मोहब्बत से डर लगने लगता है पार्कलेट। चांद की दूधिया रोशनी उसके सभी चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी शफाफ और बेरिया आंखें फारकलीत हसन से बहुत कुछ कह रही थीं। इस सन्नाटे में वो उसकी आंखों से मिलने वाले पैगाम बहुत गौर से सुन रहा था और बगौर उन्हें समझ रहा था। मोहब्बत पर एतबार करना सीखो अरूबा। उसने उसका दायां हाथ पकड़कर अपने सीने पर बाएं जानिब रखा था। अरूबा की धड़कनें उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए बेकाबू होने लगी थीं। दरख्तों पर नाम लिखने से मोहब्बत नहीं बढ़ती। जिनसे मोहब्बत की जाए उनका नाम तो दिल पर लिखना चाहिए। दरख्तों से नाम मिट सकता है, दिल पर लिखा नाम कभी कोई नहीं मिटा सकता। अरूबा ने हाथ वापस खींचना चाहा था, मगर हमेशा की तरह फारकलीत हसन की गिरफ्त उस पर बहुत मजबूत थी। तुम मेरे दिल की धड़कनों को गौर से सुनो। यहाँ तुमको सिर्फ एक नाम की पासगुज़श्त सुनाई देगी अरूबा। अरूबा गज़नफ़र की हथेलियाँ सख्त सर्दी के बावजूद भीगने लगी थीं। अब की बार वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। फाकलीत हसन की ये मोहब्बतें, मोहब्बतों की ये शिद्दतें उसके दिल के उजड़े गुलशन में बहार की नवीद बनकर उतरी थीं। उसके वजूद पर छाए उदासी के बादल छटने लगे थे। उसकी हमराही ने अरूबा को एक अनोखी खुशी और मान दिया था। उसे ज़िंदगी से प्यार होने लगा था।
تم میری محبت پر کب اعتبار کرنا سیکھو گی؟ اس کی طویل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ آس بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے اعتبار کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے فارکلیت۔ اسے فارکلیت حسن کے محبتوں سے گندے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے بھی پتہ بھی نہیں چلا اور میرا دل آپ کی محبت پر اعتبار کرنے لگا ہے۔ اس کے الفاظ ساون کی پھوار بن کر فارکلیت حسن کے وجود پر اور دل پر برسے تھے۔ اس کی محنت رائیگاں نہیں گئی تھی۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ نے میرا اعتبار توڑا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ دھیمے سروں میں بول رہی تھی۔ اس کے لہجے میں محبت کو کھو دینے کے اندیشے فارکلیت حسن کے دل کو بہت بھا رہے تھے۔ وہ اس کا یہ پیارا عکس آنکھوں میں محفوظ کر رہا تھا، اس کے شیریں الفاظ اپنی روح میں اتار رہا تھا۔ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں اروبا، تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ تم سے مل کر، تمہیں پا کر میں نے زندگی کا مزہ پایا ہے۔ سچی خوشی اور سکون کسے کہتے ہیں، خود میرے دل کو اب معلوم ہوا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو ایک گہرا سکون اروبا کی روح تک اتر گیا۔ جیسے اس درخت کے تنے پر ہمارا نام ساتھ ساتھ لکھا ہے اور یہ صدیوں تک لکھا رہے گا، اسی طرح میرے دل پر تمہارا نام ہمیشہ لکھا رہے گا۔ میں اگر اس دنیا سے چلا بھی جاؤں نا، تو میری محبت کا حصار تمہیں اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں لیے رکھے گا۔ اس کے آخری الفاظ نے اروبا کی جان نکال دی تھی۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر تیزی سے اوپر اٹھایا تھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ فارکلیت حسن کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا، ابھی تو میرے دل نے آپ کی محبت کی بارش میں بھیگنا شروع کیا ہے۔ ابھی تو میری صدیوں کی پیاسی روح نے آپ کی محبت کی بارش سے سیراب ہونا ہے۔ مجھے آپ کے مضبوط اور گھنے سائے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی نگاہوں کی التجائیں، اس کے لہجے کی اداسی کو بھانپتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرا دیا تھا۔ کافی پیو گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اب کی بار اروبا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سا وہم ہوا تھا۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس کی بات پر فارکلیت حسن دھیمے پن سے مسکرا دیا تھا۔ کیونکہ میری مسز بہت اچھی ہے۔ وہ دونوں کچن میں آ گئے تھے۔ فارکلیت حسن کافی بنانے لگا تھا۔ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کافی بنا رہا تھا۔ آپ کافی بہت اچھی بناتے ہیں، وہ فریش انداز میں بولی تھی۔ میں الو بھی بہت اچھا بناتا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کسے؟ اسے دایاں ابرو چڑھایا۔ لڑکیوں کو؟ وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے بولا۔ اور مجھے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سوال کرنے لگی تھی۔ تم تو میری کیوٹ سی انوسینٹ سی وائف ہو۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوا تھا۔ کافی کے مگ لے کر وہ بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ کافی بہت مزیدار ہے اور میں یہ صرف بہت خاص لوگوں کے لیے بناتا ہوں، وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا تھا۔ یہ ڈائلاگ کتنی لڑکیوں سے بول چکے ہیں آپ؟ اس نے مصنوعی پن سے گھورتے ہوئے کہا تو فارکلیت حسن نے ایک جاندار کہا لگایا۔ ویل، تعداد تو یاد نہیں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ مگر سچ صرف تم سے بول رہا ہوں۔ اس کی بات پر اروبا نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور خاموشی سے کافی پیتی رہی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو کافی بنا کر نہیں پلائی۔ اب وہ اسے اپنی کہی بات کی خود بھی وضاحت دے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کالج اور یونیورسٹی لائف میں بہت اچھی سنگنگ کرتا تھا، اس نے اچانک کہا تھا۔ اروبا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں۔ گانا سناؤ تمہیں؟ وہ اجازت طلب کر رہا تھا۔ سنائیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، جیسے چوز کر رہا ہو کہ کیا سنائے۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا اگر ہو جائیں گے تو تجھ سے بھی ہو جائیں گے جدا، کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، میری زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی میرا، درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ فارکلیت حسن نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اروبا غضنفر کے بالوں میں چل رہا تھا۔ اس کے محبت بھرے لمس کی تاثیر اس کی روح میں اترنے لگی تھی۔ اس کی جادو بھری آواز اس کے دل کو مٹھی میں لینے لگی تھی۔ تیرا میرا رشتہ ہے ایسا، ایک پل دوری گوارا نہیں، تیرے لیے ہر روز میں جیتا، تجھ کو دیا میرا وقت سبھی، کوئی لمحہ میرا نہ ہو تیرے بنا، ہر سانس پہ نام تیرا، کیونکہ تم ہی ہو زندگی اب تم ہی ہو۔ اسے سونگ ختم کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اروبا، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سارے جہان کی معصومیت
اور پاکیزگی تھی۔ اس کی یہ معصومیت اور پاکیزگی فارکلیت حسن کو جان سے زیادہ پیاری تھی۔